الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج فأتوه وكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين. تو یہ حدیث ہم لوگ کل پڑھ چکے ہیں، اس کی تشریح کل ہو چکی ہے. انشاءاللہ آج اس حدیث سے مستنبط فوائد کے تعلق سے گفتگو کریں گے. تو اس حدیث سے علماء نے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا ہے. کل کتنے لوگ درس میں حاضر تھے؟ صرف سراج ہیں؟ صرف سراج ہی تھے؟ ویڈیو سنا آپ لوگوں نے؟ ہاں، تو کل یعنی حدیث کی تشریح تو ہو چکی ہے. بس آج انشاءاللہ اس سے علماء نے جن مسائل کا استنباط کیا ان پر بس مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ پہلا مسئلہ اس حدیث سے یعنی یہ جو روایت ہے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کیا یہاں پر واقعہ قصہ، یہ اسرائیلی قصہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور اسرائیلیات یعنی جو بنو اسرائیل سے جو روایتیں منقول ہیں مروی ہیں اس کے تعلق سے جانتے ہیں کیا حکم ہے؟ اس کی تین قسمیں ہیں. ایک تو صحیح ہیں، وہ معتبر ہیں، اور وہ روایتیں ہیں جو کہ صحیح سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں. ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں ثابت ہوں. یہاں پر دیکھیے یہ واقعہ جو ہے اسرائیلی، لیکن اسے کس نے بیان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یا پھر اللہ کے کسی صحابی نے، ٹھیک ہے، اہل کتاب میں سے کسی صحابی نے بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہو، تو پھر ایسی روایتوں میں کوئی اشکال ہے ہی نہیں، صحیح ہے وہ روایتیں اور معتبر ہیں. دوسری قسم کی وہ روایتیں ہیں جو روایتیں ضعیف ہیں، منکر ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایسی روایتیں ہیں جو کہ اسلام کے اصول کے مخالف ہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی اسلامی شریعت اسلامیہ کے موافق وہ روایتیں نہیں ہیں بلکہ اس کے مخالف ہیں. تو ایسی روایت کیا ہے؟ مردود ہیں. ایسی روایتیں مردود ہیں. اسی طرح سے کچھ روایتیں ایسی ہیں جو یعنی جن کو لوگوں نے روایت کیا ہے یا جو نقل کی جاتی ہیں روایتیں، وہ بنی اسرائیل کی کتابوں سے، مثلا جیسے تورات یا انجیل میں وہ واقعات مذکور ہیں، یا وہ لوگ روایت کرتے نقل کرتے ہیں. اور ایسی روایتیں نہ اسلام کے جو اصول ہیں اور اسلام کے قواعد کے مخالف نہ تو ہے نہ تو اس میں اختلاف نہ پایا جاتا ہے، مخالفت نہیں پائی جاتی ہے، اور نہ ہی ہماری کتاب میں، ہماری شریعت میں اس کی تصدیق موجود ہے. یعنی ہماری شریعت سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ روایتیں ہماری شریعت کے مخالف ہیں. تو اس طرح کی جو روایتیں ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم وقولوا آمنا باللہ وکتبہ ورسلہ فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل کتاب تم سے کوئی چیز بیان کریں، کوئی واقعہ، کوئی
بات بیان کریں تو نہ تو تم ان کی تصدیق کرو نہ ہی تکذیب کرو، اور کہو کہ ہم اللہ اس کے رسول کے پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر وہ چیز جو روایت کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، اگر وہ حق ہے تو اس حق کی تم کیا ہے اس صورت میں تکذیب نہیں کرو گے، اور اگر وہ باطل ہے تو تم باطل کی تصدیق بھی نہیں کرو گے۔ تو اس طرح کی جو روایتیں ہیں جو شریعت کے مخالف نہیں ہے، اسلامی شریعت کے ہمارے دین کے مخالف نہیں ہے، تو ہم نہ تو اس کی تصدیق کریں گے نہ ہی تکذیب کریں گے، کیونکہ اگر ان روایتوں کی ہم تکذیب کریں تو پھر ایک ایسی چیز کی تکذیب کر دیں گے اگر وہ حق ہے، حقیقت میں یعنی وہ واقعہ، وہ روایت جو ہے حق ہے، ثابت ہے، تو پھر ایک حق کا ہم انکار کر بیٹھیں گے اگر ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں تو پھر اگر مان لیں اتفاق سے وہ باطل ہے، جھوٹی روایت ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا، یعنی باطل یا جھوٹی روایت کی ہم تصدیق کر بیٹھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دوسری روایت میں فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ تو اس قسم کی جو روایتیں حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج کا تعلق کس سے ہے، کن روایات سے ہے مشائخ؟ یعنی حدیث میں اللہ نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے تم حدیثیں روایت کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اسرائیلی روایت ہو، تورات میں، انجیل میں، یا ان کی کتابوں میں کوئی اس طرح کی روایت ہو، یہود نصارہ روایت کرتے ہوں، تو ہم ان سے وہ روایتیں لیں گے، اس کو روایت کریں گے۔ ہاں، تو اس حدیث کا تعلق جو تیسری قسم میں نے بتایا ہے کہ وہ روایتیں جو ہماری شریعت، ہمارے دین کے کیا ہے، اصول کے اور قواعد کے مخالف نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں مشائخ، سن رہے ہیں میری بات؟ تو اس طرح کی روایات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نہ تو ہماری شریعت سے ان روایتوں کی تصدیق ہوتی ہے، اور نہ ہی یعنی ان کی تکذیب، یعنی وہ روایتیں نہ تو ہماری شریعت کے مخالف ہیں نہ ہی موافق ہیں۔ تو پھر ایسی روایتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، ان کو تم ان سے روایت کرو۔ اور دوسری بات یہ بھی فرما دیا کہ لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ تو ان کی تصدیق کرو نہ ہی تکذیب کرو، لہذا اس قسم کی روایتوں کی نہ ہم تکذیب کریں گے نہ ہی تصدیق کریں گے۔ لیکن یہاں جو روایت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو کیا اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ نہ یہ اسرائیلی روایت ہے، نہ تو ہم اس کی تکذیب کریں گے نہ ہی تصدیق؟ ہاں، آواز سلو ہے، ویسے تو لوگ کی طرح ہے، کیا بات ہے؟ ایک منٹ، ہاں اب تیز ہے آواز؟ ابھی صحیح ہے؟ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں ہمارے سامنے جو روایت ہے، اللہ جریج کا جو قصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، تو کیا یہ یعنی ایک طرح سے اسرائیلی روایت ہے، اسرائیلی قصہ ہے، بنو اسرائیل کا واقعہ ہے، تو کیا اس واقعے کی ہم تصدیق نہ تو تصدیق کریں گے نہ ہی تکذیب؟ ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اس واقعے کو نقل کیا، لہذا ہم اس کی تصدیق کریں گے، ایسا نہیں، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو تین قسم یعنی علماء نے تین قسم کی ہے اسرائیلی روایتوں کی، تین طرح کی، تو اس کے بارے میں بتا چکا۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے کہ وحی جو ہے، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وحی مطلوع اور ایک وحی غیر مطلوع، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں یہ بھی کیا ہے، یہ بھی وحی ہی ہوا کرتی تھیں۔ اس حدیث سے استدلال کیا گیا، کیسے اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے تھے، جو حدیثیں بیان کرتے تھے، وہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوا کرتی تھیں۔ جلدی بتائیے مشائخ۔ ہاں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر کسی مدرسے میں، نہ تو یہود کے یہاں نہ نصارہ کے یہاں، کہیں پر اللہ کے رسول نے علم حاصل نہیں کیا، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہتے تھے، ان کے یہاں جاتے تھے، ان سے آپ کا کوئی تعلق تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ، اسرائیلی واقعہ، یہ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے تھے، نہیں کچھ کہتے تھے، بلکہ وہ سب وحی ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے،
اسی طرح سے اس میں رہبانیت کا ذکر ہے کہ یہ جریج جو ہے یعنی لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے اور انہوں نے رہبانیت اختیار کر لیا تھا. تو یہ بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رہبانیت یہ نصارہ کے یہاں تھا، نصارہ کا طریقہ تھا جس کو انہوں نے اپنے اوپر کیا ہے واجب کر لیا تھا. اللہ رب العالمین نے انہیں رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن خود ہی انہوں نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا. اور پھر جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر انہوں نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. تو رہبانیت سے مراد کیا ہے؟ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یعنی دنیا سے کٹ کر کے دنیا کے شہوات لذات سے الگ تھلگ، یعنی نہ تو شادی کرے نہ شادی بیاہ کرے. اسی طرح سے جو دنیا کے مال و متاع ہے اس میں بھی صرف اس کا پیٹ بھر جائے یا تھوڑا موڑا کپڑا کسی طرح سے اس کو حاصل ہو جائے، اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے کہیں کٹیا بنا کر کے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لے پوری زندگی. تو کیا ہے یہ رہبانیت ہے. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، انی لم ابعث بالیہودیۃ ولا بالنصرانیۃ ولکنی بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ. اور ایک دوسری روایت میں مرفوعاً آپ نے فرمایا، انما بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ ولم ابعث بالرہبانیۃ البدعۃ الا وان اقواما ابتدعوا الرہبانیۃ فکتبت علیہم فما رعوها حق رعایتها الا فکلوا اللحم واتوا النساء وصوموا وافطروا وصلوا وناموا فانی بذلک امرت. طبرانی کی روایت ہے مرفوعاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت بھی کھاؤ. تو جو اس طرح سے رہبانیت اختیار کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ گوشت وغیرہ ترک کر دیتے ہیں. صرف مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیتے ہیں، عورتوں کو حرام کر لیتے ہیں، صرف روزہ ہی رکھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، رات بھر قیام اللیل کریں گے، یعنی نمازیں پڑھیں گے، سوئیں گے نہیں. تو اس طرح سے اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے. یہ نصارہ کے ہاں تھا. اسی طرح سے اگلا مسئلہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا ہاں ایک چیز اور یہاں پر جان لیتے ہیں کہ رہبانیت اور اعتکاف میں کیا فرق ہے. اعتکاف جس میں انسان اپنے آپ کو مسجد میں یا کہیں خاص جگہ اپنے آپ کو کر لے اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، تو کیا یہ رہبانیت ہے؟ یہ رہبانیت ہے؟ تو پھر کیا فرق ہے رہبانیت اور اعتکاف میں؟ کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ لوگوں سے الگ تھلگ کیوں نہیں؟ لوگوں سے بالکل لوگوں سے بات نہیں کرتا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے انسان. ہاں تو یہ مؤقت ہوتا ہے، یہ لزوم یا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ مؤقت ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آدمی مسجد میں اپنے آپ کو لازم کر لیتا ہے، تو یہ مؤقت ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا. اور یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. انسان پر کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے. لیکن رہبانیت میں جو ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا سے اور دنیا کی لذات، شہوات، شادی بیاہ ہے، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حلال قرار دیا ہے، ان چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے. اس دلیل کیا ہے؟ حجت کیا ہوتی؟ اس حجت سے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اور جو بہت ساری عبادتیں ہیں اس کو کیا کرتا ہے انسان؟ اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں کیا کوئی جگہ خاص کر سکتے ہیں عبادت کے لیے؟ جیسے کہ رہبانیت میں تو لوگ کٹیا بنا لیتے ہیں کوئی مسجد باہر بنا کر کے، تو کیا اسلام میں اس طرح سے جائز ہے کہ کوئی انسان کوئی خاص جگہ بنا لے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے؟ ہاں نہیں جائز. مثلا گھر میں آپ کوئی خاص جگہ بنا لیں جس میں کہ آپ قیام اللیل کریں، فرض نماز تو مسجد میں جا کے پڑھنی ہے،
لیکن نوافل وغیرہ کے لیے کوئی خاص جگہ اس طرح سے متعین کر لے کہ یہیں پر آپ قیام اللیل کریں گے، یہیں پر آپ نوافل وغیرہ ادا کریں گے. تو عبادت کے لیے، ذکر کے لیے اس طرح سے خاص جگہ بنانا گھر میں، یہ کیا ہے؟ ثابت ہے. جیسے کہ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں ہے عتبان بن مالک قال قدمت المدینة فلقیت عتبان فقلت حدیث بلغنی عنك قال اصابنی فی بصری فبعض الشیء فبعثت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب ان تأتینی فتصلی فی منزلی فاتخذه مصلی. ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی خاص جگہ آدمی بنا لے. اسی طرح سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک مصلی بنا لیا تھا، وہاں پر کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. اسی طرح سے حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت، اور دوسرے حدیث سے یہ چیز ثابت ہے، یہاں پر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے اس سے بھی معلوم ہوا کہ والدین یعنی بر الوالدین مقدم علی نافلۃ الصلاۃ، علی الصلاۃ النافلہ، ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں پر ماں یا والد یا والدہ کسی کو پکارے اور آدمی نماز پڑھ رہا ہو، نفلی نماز پڑھ رہا ہو، تو کیا کرے گا؟ نماز کو ترک کر کے والدین کو جواب دے گا یا نماز جاری رکھے گا؟ ہاں، تو نماز جاری رکھے گا. اچھا، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ یا اس حدیث سے کیسے استدلال کیا گیا ہے کہ ماں کو جواب دینا ضروری تھا جریج کے لیے؟ کہ ظاہر سی بات ہے، ماں اگر جریج کے لیے نماز پڑھنا وہاں اس وقت ضروری ہوتا، ٹھیک ہے، مقدم ہوتا، تو ماں کی بد دعا کا اثر ان پر نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہم سے پہلے شریعت، مطلب یہ شریعت کا قصہ ہے، ٹھیک ہے. ہماری شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہماری شریعت میں بھی یہ حکم ہے، کیونکہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا ماں کا جواب دینا، بات کا جواب دینا کیا ہے؟ یہ واجب اور ضروری ہے. ماں کے ساتھ حسن سلوک یہ واجب اور ضروری ہے، اور نفلی نماز یہ مستحب ہے. تو لہذا اگر کوئی شخص نفلی نماز، فرض نماز پڑھ رہا تو نہیں، اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کو پوری کرے گا، لیکن ہاں اس میں بھی تخفیف کرے گا. ایسا نہیں کہ اب نماز اور لمبی کر دے، اس میں بھی تخفیف کرے گا اور جلدی سے نماز پڑھ کر کے ماں کی پکار کا جواب دے، ماں کو جواب دے، ماں کی بات سنے. اور اگر کوئی شخص فرض کے علاوہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے تو فوراً نفلی نماز چھوڑ کر کے کیا کرے گا؟ ہاں، ماں کی اطاعت کرے گا، ماں کی بات سنے جا کر کے، یعنی والدین کی بات سنے. اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب تقدیم بر الوالدین علی التطوع بالصلاۃ وغیرها. تو لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہاں پر جریج کو حق میں کیا تھا، یعنی ان کے لیے کیا ضروری تھا؟ ان کو چاہیے تھا کہ وہ نماز ترک کر کے اپنی ماں کی بات سنتے، ٹھیک ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ لو کان جریج عالما او لو کان جریج فقیہا لعلم ان اجابت امه افضل من صلاته. یہ اس طرح کی روایت ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ درء المفاسد اولا من جلب المصالح، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو چیزیں، دو خیر ہیں، بھلائیاں ہیں، دو خیر، تو اس میں سے سب سے بہتر کیا ہے. اسی طرح سے شر، جہاں پر اس طرح سے دو شر اکٹھا ہو جائے تو اس میں سے سب سے اشر کیا ہے. آواز نہیں جا رہی ہے مشائخ؟ اب جانے لگی آواز؟
ہاں تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ درء المفاسد اولا من جلب المصالح. ماں کے علاوہ کوئی اور حکم کیا ہو؟ نہیں تو ایسی صورت میں آپ نماز، اگر وہ چیز مطلب ضروری ہے، کوئی مثلا کوئی واقعہ کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ نماز چھوڑ کر، چاہے فرض نماز ہو کچھ بھی، آپ چھوڑ سکتے ہیں نماز کو، پھر بعد میں اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن کہیں پر اگر ماں بلا رہی ہے، کوئی آدمی میں نے بتایا نفلی نماز پڑھ رہا ہے، ماں کیونکہ ماں کی پکار کا جواب دینا یہ واجب اور ضروری ہے. ماں کی اطاعت، ماں کی بات کو سننا، اس کو جواب دینا یہ واجب اور ضروری ہے. ماں کی نافرمانی یہ حرام ہے. ٹھیک ہے مشائخ. ہاں ماں کے ساتھ، کیونکہ ماں کا یہ درجہ ہے. اگر کوئی دوسرا شخص بلا رہا، مثلا کوئی والد نماز پڑھ رہا اور لڑکا بلائے تو ہاں، یا کوئی دوسرا شخص بلائے تو، کیونکہ اس کی اطاعت واجب نہیں اس انسان پر، لہٰذا وہ نماز جاری رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز جاری رکھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اہم مسئلہ ہو، اس سے، اس نفلی نماز سے زیادہ اہم مسئلہ ہے، تو پھر نماز کو وہ چھوڑ سکتا ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ چونکہ ماں کی اطاعت واجب ہے اور ماں کی نافرمانی یہ حرام ہے، لہذا ایک حرام کام کا ارتکاب کرنا نماز کے لیے، نفلی نماز کے لیے، مستحب کے لیے کیا ضروری ہے؟ کون سا کام کرنا چاہیے؟ آدمی ثواب کے لیے نفلی نماز پڑھ رہا ہے، ادھر اس کو اس سے زیادہ گناہ ملے گا، اور اگر اس کو چھوڑ کر کے ماں کی اطاعت کرتا ہے تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے کہا گیا اذا تعارضت الامور بدأ باہمها. کئی قسم کے امور، مثلا دو شر ہے سامنے ہمارے، دو نقصان، تو اس میں کیا کیا جائے گا؟ جو سب سے کم نقصان ہے اس کو آدمی کیا کرے گا؟ برداشت کر لے، تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو. اور جہاں پر دو خیر اکٹھا ہو جائیں، دو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو کس فائدے کو لیا جائے گا جو سب سے افضل ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ ہے؟ تو یہاں پر وہی حال ہے، ایک طرف نفلی نماز ہے اور ایک طرف ماں کی اطاعت ہے. تو ماں کی اطاعت یہ واجب ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور ادھر نفلی نماز ہے. تو ایسی صورت میں نفلی نماز کو ترک کر کے آدمی جو اس سے زیادہ اہم ہے اس کو بجا لائے. لیکن جہاں پر نقصان ہو رہا ہو، دو نقصان اکٹھا ہو جائے، تو سب سے کم جس میں نقصان ہو آدمی اس کو برداشت کرے. اور جہاں پر ایک طرف نقصان ہے اور ایک طرف کیا ہے فائدہ، وہاں کیا کریں گے؟ ایک طرف فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ایک طرف نقصان ہو رہا ہے، تو وہاں کے لیے قاعدہ ہے درء المفاسد اولا من جلب المصالح، یعنی مفسدہ سے، نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ مصلحت سے زیادہ اہم ہے اور اولا ہے. جو فائدہ اس کو اختیار کیا جائے گا. کیسے؟ مثلا اس سے پہلے مطلب یہ بتا چکا ہوں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو یا دوسرے کلاس میں بتایا ہوں. جو قاعدہ ہے درء المفاسد یا درء المفسدۃ اولا من جلب المصلحۃ، ایک طرف مفسدہ ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ مصلحت ہے. تو کس کو حاصل کیا جائے؟ یعنی آپ یا تو نقصان سے بچا لیجیے اپنے آپ کو، تو فائدہ نہیں حاصل ہوگا آپ کو، یا فائدہ اٹھا لیجیے تو آپ نقصان سے کیا ہے؟ نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کو. اگر فائدہ حاصل کرتے ہیں تو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اگر نقصان سے بچتے ہیں تو فائدہ آپ کو نہیں ملے گا، ادھر نقصان اٹھانا پڑے گا. تو کیا کریں گے اسی صورت میں؟ کیا بات ہے آواز؟ ہاں مشائخ، ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں قاعدہ ہے، علماء نے احادیث سے، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ اخذ کیا ہے، درء المفسدۃ اولا من جلب المصلحۃ، مصلحت کو لینے سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے کیا؟ مفسدہ سے، نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا.
اس سے کئی احادیث سے اس کو استدلال کیا گیا ہے. آپ لوگ اس کو کل تلاش کر کے لائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ یہ قاعدہ کن احادیث سے یا کن روایتوں سے یا کس نص سے اس کو لیا ہے علماء نے, کہاں سے استدلال کیا ہے. بہت سارے احادیث سے اس کو استدلال کیا گیا ہے. اسے یہاں پہ بھی کہا جا سکتا ہے, یہاں پہ بھی وہی بات کہی جا سکتی ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم کی فضیلت, علم کی بڑی فضیلت ہے مشائخ کی, نہیں ہے کہ نہیں؟ خاص طور سے علم دین کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ کیجئے. اگر جریج کے پاس اس بات کا علم ہوتا یا دین کا علم ہوتا یا اس مسئلے کا علم ہوتا کہ یہاں پر ماں کی اطاعت نفلی نماز سے زیادہ اولا اور افضل ہے یا واجب اور ضروری ہے, تو ماں کی کیا ہے, ماں کیوں جواب دیتے, ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا. یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جریج نے, ماں نے جب ان کو پکار کے ماں چلی گئی تو جریج پھر دوبارہ کیوں نہیں گئے ماں کے پاس؟ یہ بھی تو ان کا جرم تھا کہ نہیں؟ ماں کے پاس جانا چاہیے تھا ان کو. بعد میں جا کے کہتے کہ امی, 3 دن اس طرح سے واقعہ ہوا کہ امی میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے اس وقت جواب نہیں دے سکا. بتائیے کیا بات ہے؟ تو جریج کیوں نہیں گئے؟ ہاں مشائخ, ہاں ماں کا گھر ہی نہیں معلوم ہے ان کو کہ ماں کہاں رہتی ہے, تو یہ تو اور بڑا جرم ہے. ہاں یعنی بہت کافی دنوں سے الگ تھلگ رہتے تھے, اس لیے تو روحانیت کے نقصان میں سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے. روحانیت ہی کا تو نقصان کہیں گے اس کو. یا کوئی اور بات تھی؟ امام نووی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے, کہتے ہیں ان کا قول ہے یہ, قال العلماء هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب وإجابة الأم وبرها واجب وعقوقها حرام وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته. یعنی ان کے لیے ممکن تھا کہ نماز میں تخفیف کرتے اور ماں کی بات سنتے پھر آ کر کے دوبارہ نماز پڑھتے. یہ ممکن تھا کہ نہیں تھا؟ تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات یہ کہ یعنی پھر جا کر کے وہ ماں سے ملتے کہ ماں کیا بات ہے. تو کہتے ہیں امام نووی نے یہاں پر ذکر کیا ہے, شاید یہی بات ہو سکتی ہے, فلعلہ خاشیہ انہا تدعوہ الى مفارقت صومعتہ والعود الى الدنیا ومتعلقاتها وحظوظها وتضعف عزمہ فیما نواہ وعاہد علیہ. کہ ان کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر یعنی ماں کی بات کا وہ جواب دیتے ہیں یا دوبارہ نماز ختم کر کے ماں سے ملنے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ماں یعنی وہاں سے کیا ہے اس کٹیا کو چھوڑ دینے سے یا جو ان کی عبادت گاہ ہے, عبادت خانہ ہے, وہاں سے نکلنے اور اس کو چھوڑ دینے کی بات کریں اور یہ کہیں کہ یہ سب چھوڑ کر کے رہبانیت تم کیا کرو, پھر واپس اپنی دنیا میں آ جاؤ اور یعنی جس طرح سے لوگ رہتے ہیں اس طرح سے رہو. تو انہوں نے جو عزم کیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے, جو نیت کر کے گئے تھے, یا اللہ رب العالمین سے جو معاہدہ کیا تھا کہ دنیا کو ترک کر کے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے, اس میں کیا ہوتا, ان کی یہ نیت میں کمزوری آ جاتی ہے, ان کا عزم کیا ہو جاتا, کمزور ہو سکتا تھا, یا ماں ان کو اس سے پھیر سکتی تھی, ماں کی بات ماننی پڑتی. تو اس وجہ سے شاید اسی خوف سے وہ ماں سے ملنے بھی نہیں گئے. ہو سکتا ہے کہ نہیں, ممکن ہے جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اسی ڈر سے وہ نہ گئے ہوں, یا ان کو یہ معلوم رہا ہو کہ ماں اسی لیے بلا رہی ہیں, اسی لیے پکار رہی ہیں.
ٹھیک ہے مشائخ، اور بھی کچھ باتیں ہیں. ایک مسئلہ اور تھا، وضو کا مسئلہ اس میں ہے جو ہے وہ اس سے کل ہی اس کو میں بتا چکا ہوں ویڈیو میں، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس مسئلے کی وضاحت کہ وضو کیا یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، امتیاز ہے. یہاں پر اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ گزشتہ قوموں میں بھی وضو مشروع تھا، لوگ وضو کیا کرتے تھے، اور اس کا جواب بھی اس ویڈیو میں دیا گیا ہے. تو آج کا درس یہیں پر، انشاءاللہ اگلے درس میں کل سے انشاءاللہ ٹھیک ہے کتاب و بدء الخلق پڑھیں گے انشاءاللہ، کتاب و بدء الخلق. ٹھیک ہے، السلام علیکم.